وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيب مرشدنا وملجانا وماوانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلوا علیہ. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. حمد و صلات کے بعد مسند زینت صدارت حضور پیر سید صغیر حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ اور نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق اسٹیج پر جلوہ افروز ثناءخوان مصطفیٰ اور محترم رضوی صاحب، اب وہ وقت نہیں کہ طویل گفتگو کی جائے، لیکن موقع کی نزاکت اور تقاضا بھی ہے. چونکہ آج 24 سفر المظفر ہے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک بھی ہے. اسی حوالہ سے 1:30 بج چکا ہے اور 2 بجے تک میری گفتگو کا عنوان ہے تعلیم اعلیٰ حضرت کی روشنی میں زندگی اور موت کی حقیقت کیا ہے. اور میری وہ عادت بھی نہیں کہ جب کرسی پر بیٹھ جائے بندہ تو اس کو چھوڑنے کا نام نہ لے. ایک مختصر واقعہ اور جو حقیقت ہے وہ پیش کر کے آگے بڑھتے ہیں. ایک دفعہ ایک مولوی صاحب خطاب کر رہے تھے، تو جیسا اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحبان آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور پورے زور سے طرز لگا دیتے ہیں، اور اس قدر جوش ہوتا ہے کہ ہوش نہیں ہوتا. اسی کیفیت میں ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے تو ایک ایک کر کے سارے ہی چلے گئے. جب آنکھ کھولی تو پیچھے ایک ہی بچا تھا. یہ رنگ کو تھوڑا سا بدلنے کے لیے ویسے بھی حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کامل وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے. اور میری طرح جب کرسی پر کوئی بیٹھ جاتا ہے یا ثناءخوان ہوتا ہے یا مولوی صاحب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زور سے بولو، زور سے بولو، شور نہ کرو، اٹھو نہ، بیٹھو نہ، باتیں نہ کرو. لیکن خود انہیں خاموشی آتی نہیں، خود وہ خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے. کبھی ادھر باتیں کبھی ادھر باتیں، تو یہ بھی بات اچھی نہیں ہوتی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری.
اب آپ نے دیکھا رضوی صاحب نے یہ، میں خود ہی نہیں کافی کئی جگہ جانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کمرے میں بیٹھو، تقریر بھی کرنے جاتا ہوں، وقت آئے گا تو بلائیں گے، لیکن ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ دوسروں کو تو سناتے رہیں اور خود نہ سنیں۔ پھر کمرے میں سٹیج پر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں بیٹھنے کا بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے، خود کمرے میں بیٹھ کے گپیں مارتے ہیں، تو اس میں لذت نہیں ہوتی، چاشنی نہیں ہوتی، اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا پیچھے ایک ہی بچا تھا، ذہن آگے ادھر پیچھے مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک ایک کر کے سارے ہی چلے گئے، جب آنکھ کھولی تو پیچھے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا آپ بول رہے ہیں کیونکہ مجھے آپ کا احساس ہے عشاء کے بعد سے آپ بول رہے ہیں، اگر ہم مولویوں میں سے یا نعت خوانوں میں سے آپ کی جگہ کوئی ہوتا تو آپ اس جگہ پہ ہوتے، آپ کہتے بولو تو آپ تو ادب سے پھر بھی بول ہی پڑتے ہیں، کوئی پیروں کا واسطہ دیتا ہے، کوئی کیش کہتا ہے، آپ تو پھر بھی بول ہی پڑتے ہیں۔ اور اگر نعت خوان یا مولوی آپ کی جگہ ہوتا، آپ اس جگہ پہ ہوتے تو وہ پتہ نہیں آگے سے کیا کیا کہہ دے گا۔ یہ حقیقت ہے رضوی صاحب، حقیقت بات ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتا۔ دیکھنا ذرا سا بجلی جاتی ہے تو مولوی صاحب چپ نہیں کر جاتے؟ کر جاتے ہیں بھائی، پیار کی بات ہے، کسی پہ اٹیک نہیں، اور حقیقت ہے، سچائی چھپ نہیں سکتی۔ بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آیا ہی نہیں کرتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ آپ اگر عملی زندگی میں جائیں، اسی لیے صوفی کے کوئی بندہ قریب ہوتا ہے شاہ صاحب تو وہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور جب کسی مولوی کے جتنا قریب ہوتا ہے بعد میں اتنا ہی دور ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، مولوی کے قریب بندہ ہو جائے آپ صاحب تو وہ بہت دور چلا جاتا ہے، صوفی کے جتنا قریب ہوتا گا مرتے ہی جائے گا، اس کے نام پہ مرتے ہی جائے گا۔ تو پیچھے ذہن تو بنانا ہے نا، پیچھے ایک رہ گیا۔ مولوی صاحب خود نمائن میں کہنے لگے کہ کتنا مزہ آیا ہے۔ مولوی صاحب کے ذہن میں تھا کہ بڑا خوش ہے اور اس سے کوئی بات اچھی لگی ہے، کوئی بات پسند آئی ہے، تو اس نے کہا جی اصل بات یہ ہے مجھے سمجھ کچھ نہیں آیا، جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں یہ کرسی میرے گھر سے آئی ہے، میں اس انتظار میں ہوں کہ کرسی آپ چھوڑ دیں تو میں لے کے گھر چلا جاؤں۔ تو ایسی بھی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ آیہ مقدسہ ہے جسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود ہی یاد ہوتی ہے، اور جب کسی کی موت کی خبر سنی جاتی ہے، اعلان سنا جاتا ہے، یا کسی کے مرنے کی اطلاع وصول ہوتی ہے تو بے ساختہ مسلمان کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے کیا؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور سمپل ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، یا اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس بات پہ ایمان ہے۔ اب میں ایک جملہ کہنے والا ہوں کیونکہ آدھے گھنٹے کا خیال رکھنا ہے، 5 منٹ گزر گئے، کہ اللہ رب العزت نے جب کائنات کی ابتدا بنائی، کائنات کا آغاز فرمایا تو اختلاف شروع ہو گیا، اور یاد رکھیں ازل سے لے کر ابد تک اس کائنات میں اختلاف رہے گا۔ اگر آپ غور فرمائیں تو ہر گھر میں اختلاف ہے،
مزید سوچیں تو ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر قصبے میں، ہر شہر اور ہر ملک میں اختلاف ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں میں اختلاف ہے، خود اسلام میں اختلاف ہے، اور سارے کے سارے سنی ہوں تو ان میں بھی اختلاف ہے، سنیوں میں بھی اختلاف ہے۔ اور جس دین کا یہ ٹھیکیدار دین کے ٹھیکیدار ڈنکا بجاتے ہیں، اس دین میں بھی اختلاف ہے۔ اشارہ کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے ہاتھ باندھ کے پڑھو، کوئی کہتے ہیں کھول کے پڑھو، کوئی کہتے ہیں رفع یدین کرو، ہے نا اختلاف؟ دین میں بھی اختلاف ہے، دنیا میں بھی اختلاف ہے، عبادت میں اختلاف، سیاست میں اختلاف۔ کوئی بھی فیلڈ ایسی نہیں ہے جس میں اختلاف نہیں ہے۔ وہ آقا جن کی خاطر کائنات بنائی گئی ہے، اسی کا کلمہ پڑھنے والوں نے انہی کی ذات پہ اختلاف کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کہتا ہے حضور تو نعوذ باللہ ثم نعوذ مار کے مٹی ہو گئے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، غیب نہیں جانتے، پتہ نہیں وہ غیب کیا ہے جو نہیں جانتے۔ عرض کرتا ہوں ابھی تو کوئی کہتے ہیں ہم یہاں پہ پڑھیں، ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی ذات پہ بھی اختلاف۔ شارٹ میں آگے بڑھے، غور کیا تو جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جس کی یہ کل خدائی ہے، اس کی ذات پہ بھی اختلاف ہے۔ ہمارے کتنے اللہ ہیں؟ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی بولو آپ کی مرضی، کتنے خدا ہیں؟ ہمارا ایک اللہ ہے۔ اپنے پڑوس ملک ہندوستان چلے جاؤ تو کہتے ہیں ایک نہیں کئی ہیں، وہ ایک خدا کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا خدا لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اور اگر عیسائیوں سے پوچھو تو کہتے ہیں ہاں اللہ تو ایک ہے پر عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ بندے خدا کے ہیں پر خدا کو بھی نہیں چھوڑا۔ المختصر مارل یہ بنا کہ کائنات کی کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جس میں اختلاف نہیں ہے۔ جب خدا ہی نہ بچا تو پھر بات کون سی بچی رہ گئی؟ تو آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا کہ کوئی چیز ایسی بھی ہے کہ جس میں سب کا اتفاق ہو؟ یہ بندہ بگڑنے پہ آیا تو خدا کی ذات پہ بگڑ گیا، بگڑنے پہ آیا تو ذات مصطفیٰ پہ انگلی اٹھا لی، ہر بات میں اختلاف کر گیا، اور ماننے پہ آیا تو خدا کی ایک بات کو مان گیا۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ہم نے بچے سے پوچھا بھائی مرنا ہے؟ جسے سمجھ بوجھنا وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں مرنا ہے۔ بابا جی سے پوچھا بابا جی مرو گے؟ تو کہنے لگے ہاں مریں گے۔ جنرل صاحب مشرف صاحب سے پوچھا مرنا ہے؟ آگے بھی باڈی گارڈ، پیچھے بھی باڈی گارڈ، دائیں بائیں باڈی گارڈ، سارے انتظام لوازمات، پر جواب کیا دیتے ہیں؟ بش سے پوچھو تو کسی بھی مسلک اور مذہب اور کسی بھی بندے سے کسی بھی کیٹیگری کا ہو تو پوچھو مرنا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ مرنا ہے۔ ماننے پہ آئے تو رب کی ایک بات مان گئے۔ کیسے تو عجب کی بات ہے، ماننے پہ آئے تو رب کی ایک بات پہ سارے اتفاق کر گئے، مذہبوں کو چھوڑ کے، مسلکوں کو چھوڑ کے سارے ہی مان گئے ہاں جی مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے مذہب کو لینا ہے۔ مذہب اسلام میں زندگی کیا ہے؟ اسلام زندہ کسے کہتا ہے؟ اسلام اور قرآن میں موت کیا ہے؟
بڑی خوشی ہوئی، رضوی صاحب نے بتایا انجمن طلبہ اسلام والے ہیں، ATI والے ہیں، دعوت اسلامی والے بھی ہیں، صوفیوں والے بھی آپ بیٹھے ہیں، پتہ ہے زندگی کیا ہے؟ اللہ کس کو زندہ کہتا ہے؟ دیکھیں ہمارا ایک تصور ہے کہ جب بندے کو دفنا دیتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ مر گیا، سلسلہ ختم ہو گیا، کچھ کہتے ہیں اب یہ بے سود ہو گیا۔ بھائی اگر بندہ مرنے کے بعد بے سود ہی ہو جاتا ہے تو پھر اس کا غسل کیوں، اس کا جنازہ کیوں؟ پھر تو رسی ڈال کے پاؤں میں گھسیٹ کر جیسے کھوتا مرتا ہے اسے پھینک آؤ کھڈے میں، اتنے انتظام کیوں؟ پتا چلا وہ بے سود نہیں ہوا، ورنہ حضور یہ ارشاد ہی نہ فرماتے کہ جنازہ پڑھو یوں کرو۔ آقا کائنات نے جو بھی فرمایا ہے اس میں راز ہے، حقیقت ہے۔ تو بھائیو پتہ یہ چلا پھر زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ خون کا چلنا زندگی نہیں، زبان سے بولنا زندگی نہیں، آنکھ سے دیکھنا زندگی نہیں، اٹھنا بیٹھنا کاروبار یہ زندگی نہیں۔ ہم اسلام والے ہیں، یہ اسلام کہتا ہے زندگی کوئی اور چیز ہے۔ ہم تو جو قبروں میں گئے وہ مر گئے ہم کہتے ہیں، لیکن یارو ہم قرآن کو مانتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کریم کو مانتے ہیں۔ ہم تو اسے مردہ کہیں گے جسے قرآن مردہ کہتا ہے، اسی کو کہیں گے نا، پھر پکے مسلمان ہیں۔ اگر قرآن کا انکار کر گئے تو کافر ہو گئے۔ اب آئیں شارٹ میں، بہت شارٹ کرتے کرتے آقا کائنات نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے بعد اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی، اور جب اسلام کی تبلیغ شروع کی آپ کا توحید پر اصرار بڑھتا گیا، کافروں کا انکار بڑھتا گیا۔ شارٹ کر رہا ہوں وقت کی نزاکت، نقطہ دینا ہے اعلیٰ حضرت کا ہے۔ کافروں کا انکار بڑھتا گیا، حضور پریشان ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، اے حبیب یہ تو مردے ہیں، تم انہیں نہیں سنا سکو گے یا یہ نہیں سن سکیں گے کیونکہ یہ مردے ہیں۔ اب یہی آیت ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے جب قبرستان جاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ حالانکہ اس ایک بات پیش کرتا ہوں، آپ پہاڑ کے قریب سے گزریں تو اسے سلام کرنے کا حکم ہے؟ بولو، اگرچہ اس میں معدنیات ہوں، سادی سی بات ہے، 7 منزل کی کوٹھی ہے، اسے سلام کرنے کا حکم ہے؟ نہیں۔ لیکن جب چھوٹی سی قبر مٹی کا ڈھیر اس میں انسان پڑا ہے، آپ کے سچے سچے نبی نے کیا فرمایا؟ پہاڑ کے گزرو، پہاڑ کے قریب سے سلام نہیں کہہ سکتے، کوٹھی کے قریب سے گزرو سلام نہیں کہہ سکتے، دکان کے قریب سے گزرو سلام نہیں کہہ سکتے، قبرستان سے گزرو۔ حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے، میرا امتی وہ ہے، میرا اس کے لیے حکم یہ ہے جب قریب سے گزرے کہے السلام علیکم یا قبول، کیونکہ پہاڑ بولتا نہیں، کوٹھی سننے والی نہیں، وہ بے جان ہے، یہ قبر کے اندر پڑا ہے، وہ مردہ ہے، انہیں سلام نہیں، یہ زندہ ہے، سلام کر کے گزرو۔ اگر قبر پہ جانا منع ہوتا تو حضور سلام کائے کو کہتے راستہ ہی بلا جائے۔ چاند عقیدے کی باتیں ساتھ درمیان میں کرنی ہیں۔ اگر آپ زیادہ ناراض ہو گئے، لیٹ ہو رہے ہیں تو پھر میری وہ اس طرح نہیں کہ وہ بات آگے بڑھے گی نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے، اور مستحکم باتیں انشاءاللہ کر رہا ہوں میں، مجھے اپنے آپ پر یہ اعتماد ہے کہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں۔ جس طرح رضوی صاحب نے کہا نا شعر کوئی ہوتا ہے پڑھ کوئی جاتا ہے، حقیقت ہے، میاں صاحب کی روح بھی تڑپتی ہے، صوفیوں کی روح تڑپتی ہے، جہاں ثنا خان کو اچھا جملہ لگتا ہے وہ اپنی طرف سے لگا دیتا ہے، لیکن ان کی روحیں تڑپتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضور نے اصرار بڑھایا، کافروں نے انکار بڑھایا، تو اللہ نے پھر فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، یہ مردے نہیں سنیں گے۔ اب اس کا شان نزول سنیں، کسی کے دھوکے میں نہ آنا، اس کا شان نزول وہ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، عتبہ شیبہ ہیں جو وہ نہیں سنتے تھے،
تو اللہ نے فرمایا حبیب یہ تو ہیں ہی مردہ. وہ کیا ہے؟ وہ تو ہیں ہی مردہ ہیں. اب آئیں دنیاوی نظام اور اسلام اور قرآن کے نظام کو ملائیں. کیا ابو جال دیکھتا نہیں تھا؟ کیا ابو جال بولتا نہیں تھا؟ کیا ابو جال چلتا نہیں تھا؟ ابو لہب پراپوگنڈے نہیں کرتا تھا؟ کاروبار کرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، سارے معاملات تھے. پر قرآن نے کہہ دیا یہ تو مردے ہیں. یہ آیت مقطعات میں سے نہیں ہے، متشابہات میں سے نہیں ہے، یہ آیت محکمات میں سے ہے. عقیدہ آیات محکم سے بنتا ہے، متشابہ آیتوں سے نہیں بنتا، مقطعات سے نہیں بنتا. اس لیے یہاں سے ایک عقیدہ ہے جو اللہ حضرت نے دیا ہے. فرمایا یہ مردے ہیں. اب دوسری آیت سنیں، اس کو آپ سب جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون. یہ تو اندھے ہیں، یہ گنگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ حق کی طرف نہیں آئیں گے. اب اس کا شان نزول اٹھا کے دیکھا، کسی کی تفسیر اٹھا لو، کہا اس سے مراد وہ کفار مکہ ہیں. کیا وہ دیکھتے نہیں تھے؟ کیا وہ سنتے نہیں تھے؟ کیا وہ بولتے نہیں تھے؟ بولتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، پھر بھی مردہ، پھر بھی اندھا گنگا بہرا ہونے کی ڈگری مل گئی. پتا چلا جو آنکھ سے دیکھے وہ آنکھ والا نہیں ہے، جو کانوں سے سنے وہ سننے والا نہیں ہے، جو اس ظاہری زبان سے بولنے والا ہو وہ بولنے والا نہیں ہے. یا اللہ وہ اندھے گنگے بہرے کیوں؟ تو ایک ہی جواب آتا ہے، لبے لبا پیش کرتا ہوں. قرآن کا یہ مارل ہے، یہ رزلٹ ہے، یہ پیغام ہے کہ جو آنکھ رکھ کے حق نہ دیکھے وہ اندھا ہوتا ہے، اور جو کان رکھ کے حق نہ سنے وہ ڈورا ہوتا ہے، اور جو زبان رکھ کے حق نہ بولے وہ گنگا ہوتا ہے، اور جو دل رکھ کے مصطفیٰ کو نہ مانے مردہ ہوتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ زندگی اور ہے، ہم پتہ نہیں کس کو زندگی کہتے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں حضور کے بارے میں، اس لیے اللہ حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ. واللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، صفاتی کی بھی نہیں، ذاتی نام کی اللہ حضرت نے قسم اٹھائی ہے. شعر پڑھا بھی کرو، سمجھا بھی کرو. کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، دو بار. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. کہ یہ دنیاوی آنکھ سے چھپ جانا یہ کوئی موت نہیں. کہا دنیاوی آنکھ سے چھپے ہو، میں قبر میں بھی جاؤں گا. اللہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے جب قبر میں دفنانا تو میری قبر سار تک گہری رکھنا. عرض کیا گیا کیوں؟ کہا کہ ساری زندگی تو حضور کے نام پہ کٹتا رہا، مرتا رہا، بکتا رہا، ساری زندگی اس نام میں گزار دی ہے. جب آقا تشریف لائیں گے تو میں بیٹھنا نہیں رہ سکوں گا، اٹھ کر کھڑے ہو کر حضور کے قدموں کو بوسا دوں گا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یہ عقیدہ ہے ہمارا. ہم سنی بریلوی ہیں، اس لیے بریلی کے تاجدار کہہ گئے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. کہ میری اسی پر وہ دوسری دلیل پیش کرتا ہوں کہ یہ تو ہو گئی زندگی. اب یہ دنیاوی نظام ہم کہتے ہیں رگ بند ہو گئی ہے، بندہ مر گیا ہے، بولتا نہیں بندہ مر گیا ہے، ہمارے ساتھ گیون ٹیکن نہیں کرتا مر گیا ہے. آئیں رب کا قرآن کیا کہتے ہیں جسے لا ریب کتاب مانتے ہو، جسے رب کی بولی کہتے ہو. وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ 14 صدیاں بیت گئیں، آقا حسین پاک کا جہاں بھی بیٹھے رضوی صاحب نے ذکر کیا، 14 صدیاں بیت گئیں، حضرت امام حسین زندہ ہیں. قرآن کہتا ہے امام حسین زندہ ہیں. انہوں نے کہا کہ قرآن کے قاری سارے ہیں، قرآن مصطفیٰ کا قاری ہے، اگر ورق الٹ دیا جائے تو قرآن حسین کا بھی قاری ہے.
سارے قاری قرآن ہیں اور قرآن قاری حسین ہے۔ اللہ حضرت کا یہ خواجہ اجمیری کا شعر اکثر پڑھتے ہیں، جہاں بھی دیکھا ان نے پڑھا، ان کی زبان سے سنا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، کہ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ شاہ اور ہوتا ہے، بادشاہ اور ہوتا ہے۔ فرمایا دین ہست حسین، کہ لوگوں دین بھی حسین ہے۔ جسے نماز کہتے ہو، اگر نماز کو پیکر انسانی میں دیکھنا چاہتے ہو، حسین ہے۔ اگر روزے کو انسانی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو، حسین ہے۔ کعبے کے پھیروں کو ایک بشریت کے پیکر میں دیکھنا چاہتے ہو، حسین ہے۔ دین ہست حسین، دین 5 ارکان کا نام ہے۔ اگر اسے انسانی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو، اللہ حضرت کہہ گئے جنہوں نے اس بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا چرچا کیا، اسلام کو پھیلایا، فرمایا دین ہست حسین، لوگوں کل کا کل دین حسین ہے۔ اور جب اسی دین پہ بنی، نماز پہ بنی، روزے پہ بنی، حج پہ بنی، زکوٰۃ پہ بنی، لوگ اس کو پاش کرنے لگے، سارے دروازے کھٹکائے دین نے، پر کسی نے دروازہ نہ کھولا، وہ دروازہ بھی حسین کا ہے۔ دین ہست حسین۔ اگلا فقرہ ہے، دین بھی حسین ہے اور دین پناہ ہست حسین، لوگوں کل کا کل دین بھی حسین ہے اور دین کی جو پناہ گاہ ہے وہ بھی حسین ہے۔ کیوں نہ ہوتا؟ چکی پیستے تھے تو قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، جھولے میں جھولتے تھے تو قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، دودھ پیتے تھے تو تلاوت قرآن ہوتی تھی۔ جب عالم ارواح سے حل اتی علی الانسان حین من الدہر، ہر انسان بلا زندہ تھا، جب دنیا پہ ظاہری دنیا پہ آئے تو زبان مصطفیٰ کو چوس لیا۔ کیوں نہ دین کی پناہ ہوتے؟ دین پناہ ہست حسین۔ سرداد، پاؤں بھی ہے انسان کا جز، گھٹنا بھی ہے، ران بھی ہے، پیٹ بھی ہے، لیکن سردار سر ہے۔ سرداد حضرت امام حسین نے وہ سر دے دیا، کیونکہ اسی سر کی تکریم میں وہ سر جھکا رہا جو سارے سروں سے افضل تھا، سارے سروں سے افضل تھا۔ سر مصطفیٰ 70 تسبیحاں کہیں، اسی سر کی خاطر وہ سر جھکا رہا، تو وہ سر کتنا عظیم ہوگا۔ لیکن سرداد وہ سر بھی دے دیا، سرداد ناداد۔ ہم تو ضمیر بیچتے ہیں، پیسے ٹکے پہ بک جاتے ہیں، ہماری تو بات ہی کوئی نہیں، ہم کیا کرتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ سرداد۔ ناداد دست دردست یزید، اس کی وضاحت نہیں کرتا، حقا کے بنا لا الہ، ہست حسین گویا لا الہ کا درخت ہے، لگایا خدا نے اور مصطفیٰ نے، اور اس کو سیراب کیا حسین نے۔ جب اس پہ حملے ہوئے تو بچایا حسین نے۔ حق تو یہ ہے، لا الہ کا پیغام لائے مصطفیٰ پھیلایا۔ تو وہ حسین 14 صدیاں گزر گئی، کون مولوی ہے، کون ملا مفتی ہے، کون داڑھی والا، محراب والا، جبے والا، کبے والا، دستار والا، کون مدرسے والا ہے جو کہے وہ مردہ ہے کسی کے من میں، کسی کے تن میں سا ہے؟ کسی مکتب فکر کا مولوی کہہ دے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ بھائی چھوڑ دو، سنیوں کے گھیرے کو بھی چھوڑو، اوپن ہو کے ذرا بات کرو، کوئی ہے جو قرآن کو ماننے والا ہو کسی مکتب فکر کا کہ حسین کو کہہ دے مردہ ہے؟ کوئی ہے؟ میں تھوڑا سا پڑھا ہوا ہوں، اگر کوئی کہے تو ہر بندہ اسے کافر کہے گا، کیونکہ قرآن کا منکر ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی، حضرت امیر حمزہ کلیجہ ہندہ کھا گئی، حضرت امام علی اصغر 6 ماہ کے بچے ہیں، بولتے نہیں، کلمہ ظاہری نہیں پڑھا، تلوار لے کے ان جدیدیوں سے جھگڑا نہیں کیا، لیکن وہ انہوں جام شہادت نوش کیا، چلے گئے، تھوڑا سا خون تھا اس جسم پاک میں، تھوڑا سا خون تھا، وہ بھی بہہ گیا، لیکن زندہ ہے، کوئی انہیں مردہ نہیں کہہ سکتا۔
بھائیو پتا چلا شارج کٹ جائے، آنکھ بند ہو جائے، خون کا آخری قطرہ بھی بہہ جائے، لیکن قرآن اسے زندہ کہتا ہے۔ اس بار ایک جملے کو پورے دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے۔ ابو جہل اس وقت بھی چلتا تھا پھرتا تھا لیکن مردہ۔ شہدائے اسلام ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر سارے شہید ہو گئے، کٹ گئے، صدیاں بیت گئی، پر کسی کی جرت نہیں مردہ کہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اب ہم نے ذرا ابو جہل سے آج مخاطبوں کے خیال میں پوچھو، ابو جہل تو چلتا تھا، تو پھرتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، مردہ کیوں؟ امام حسین سے پوچھا آپ کو 14 صدیاں بیت گئی، زندہ کیوں؟ تو ابو جہل کی قبر اور روح آج بھی پکار پکار ابو لہب کہتی ہے میں زندہ تو تھا لیکن غداری مصطفیٰ نے مجھے جینے نہیں دیا ہے۔ امام حسین کی قبر بولی، علی اصغر بولے، امام علی اکبر بولے، اون محمد بولے، تمام صحابہ بولے، اگرچہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں پر وفاداری مصطفیٰ نے مرنے ہی نہیں دیا ہے۔ پتا چلا زندگی وفاداری مصطفیٰ کا نام ہے اور موت غداری مصطفیٰ کا نام ہے۔ اس لیے میرے بابا کھڑی والے بولے، کہا جنہ دلان دے ٹوٹ گئے پرزے، جنہ دلان دے ٹوٹ گئے پرزے تے ٹوٹ گئیاں سب تارا، جنہ دے تاننا عشق محمدی رل گئے سنگ، وہ مردے ہو گئے۔ سمجھے ہو زندگی کیا ہے؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی اس جہان میں ہے وہ زندہ ہے، کوئی اس جہان میں تھا تو زندہ ہے۔ غلام مصطفیٰ قبر میں ہے تو زندہ ہے، حشر میں ہے تو زندہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان مرتا نہیں ہے جو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، وہ مرتا نہیں، موت اس کے قریب ہی نہیں آتی، موت اس کے قریب ہی نہیں آتی، وہ تو دار بدلتا رہتا ہے، وہ نظام بدلتا رہتا ہے۔ تو اسی پر جملہ پیش کر کے ختم کرتا ہوں، آخری حدیث سیاستہ کی صحیح حدیث۔ اب یوں ہی سمجھے بندہ محشر میں چلے گئے حضور کا نام لیتے لیتے، محشر میں تصور کر لو، محشر میں چلے گئے، اب میدان محشر بپا ہوگا، زلفوں والے بھی وہاں ہوں گے، پگڑی والے بھی وہاں ہوں گے، جبوں والے بھی وہاں ہوں گے، کپوں والے بھی وہاں ہوں گے، لوٹے مسلح والے بھی وہاں ہوں گے، یا رسول اللہ والے بھی وہاں ہوں گے۔ معاشر میں سب کا حشر ہوگا، جن کی نیت کھوٹی ہے وہ بھی وہاں ہوں گے، جن کی نیت سچی ہے وہ بھی وہاں ہوں گے، سارے میدان معاشر میں ہوں گے۔ اب آپ نے نماز پڑھی، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نظر آ رہا ہے، اللہ دستا جے پیا، کسی کو نظر آ رہا ہو؟ اللہ نظر نہیں آتا، ساری رات سجدے میں روتے رہو، اللہ نظر نہیں آتا۔ معاشر میں نظر آئے گا، معاشر میں اللہ نظر آئے گا، معاشر میں اللہ دکھائی دے گا، میدان معاشر ہوگا، معاشر میں اللہ دکھائی دے گا، پر سارے توحیدی، سارے خدا والے وہاں ہوں گے، پر کسی کی جرت نہیں ہوگی، حضور نے فرمایا اللہ کے پاس جائے، کسی کی جرت نہیں ہوگی خدا کی بارگاہ میں جائے۔ سارے کہاں جائیں گے؟ محشر غائب ہے نا، عقیدہ دینا چاہتا ہوں، محشر آپ نے دیکھا ہے؟ سوا نیدے پہ سورج آتا ہوا دیکھا ہے؟ تانبے کی زمین ہوتی دیکھی ہے؟ کیوں مانتے ہو؟ کیوں مانتے ہو؟ آپ مرے نہیں، قبر میں گئے نہیں، حشر دور ہے، پتہ نہیں کب آئے گی قیامت، حضور کو پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ کیوں مانتے ہو محشر کو کہ سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی؟ کیوں مانتے ہو؟ بولو نا۔ اسی لیے مانتے ہیں، مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے، وہ غائب ہے ساری چیزیں، اس غائب دان نبی نے بتایا میرا کلمہ پڑھنے والوں محشر ہوگا، ہم مان گئے یا رسول اللہ ہوگا، کہا خدا ہوگا، مان گئے ہوگا،
حضور نے آگے فرمایا کوئی بھی بندہ اللہ کے پاس نہیں جائے گا، سارے بابا جی آدمی، اللہ وہاں ہے، پر اللہ اللہ کیے جانے سے جو اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے اعلیٰ حضرت کا، یہی عقیدہ ہے ہمارا، یہی اعلیٰ حضرت کا نہیں، یہی وہ عقیدہ ہے جو ابو بکر صدیق کا ہے، اور بڑھو آگے تو یہی وہ عقیدہ ہے جو آقا کائنات نے دیا ہے۔ وہ سارا مان گئے ہو نا اشر، دیکھا نہیں پر مان گئے ہو، کیونکہ حضور کے کہنے پہ خبر غیب کی ہے، غیب دان نبی کے کہنے پہ غیب کو مان گئے، یؤمنون بالغیب، مان گئے مصطفیٰ کے کہنے پہ، سارے محشر میں ہوں گے۔ بات اختتام کی طرف ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں نہ جائے گا، کوئی نہیں جائے گا، حضور فرما رہے ہیں، سارے بابا جی آدم علیہ السلام کے پاس، علامہ ادریس صاحب موجود ہیں، سارے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابا جی آپ پہلے توحیدی ہیں، پہلے بندے ہیں، ہمیں ہمارا کچھ کریں، بچائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی، مجھے تو اپنی پڑی ہے، مجھے تو اپنی پڑی ہے، اذهبوا الى غیر، میرے علاوہ کسی اور کی طرف جاؤ، میرے غیر کی طرف جاؤ۔ آدم علیہ السلام سے بڑا کوئی توحیدی ہے؟ عقیدہ ہے، عقیدہ کوئی نہیں، پہلے بندے وہ آدم علیہ السلام، ظاہری نظام کی بات کر رہا ہوں، باطنی کی نہیں، روحانی کی نہیں، سارے آدم علیہ السلام کے پاس، اور وہ حشر میں اللہ کے سامنے سب کو درس دے رہے ہیں، اذهبوا الى غیر، اس کے علاوہ جملہ یہ حدیث میں اذهبوا الى غیر کا نہ ہو، غیر کا لفظ نہ ہو تو میرا سر جوتے آپ کے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دو، لفظ میں دکھاؤں گا، اذهبوا الى غیر، لوگ کہتے ہیں غیر اللہ، دربار غیر اللہ، در مصطفیٰ غیر اللہ۔ اعلیٰ حضرت جب کعبے کا طواف کر چکے، حاجی واپس آنے لگے، اعلیٰ حضرت نے در مصطفیٰ کی طرف رخ کیا، یہ شعر اس وقت کا ہے، ادھر رخ کیا تو کسی نے پکڑ لیا، کہنے لگے حج تو ہو گیا، اب ادھر کی کیا کیوں جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے وہیں آنکھوں میں آنسو آگے فرمایا، حاجیو آؤ نا، آؤ نا، اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، نا اپنی طرف سے، حاجیو آؤ نا، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا، یہ اللہ حضرت کا عقیدہ ہے۔ تو سارے آدم علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کی طرف جاؤ۔ پھر سارے بندے کوئی مسلک والی بات نہیں ہوا، سارے بندے صحیح حدیث پاک کی روشنی میں زبان مصطفیٰ سارے جائیں گے، چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی بارگاہ میں سارے جائیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، سارے نبیوں کے دربار میں گئے، سب نے یہی جملہ کہا جو پہلے ابا جی نے کہا تھا، سب یہ کہتے گئے اذهبوا الى غیر، ہمیں اپنی پڑی ہے، کسی اور کی طرف جاؤ۔ بھائیو کوئی حدیث میں یہ لفظ دکھا دے، کسی بھی حدیث میں سب میں یہ ملے گا، کوئی یہ دکھا دے کہ آدم نے، ابراہیم نے، اسماعیل نے، اسحاق نے، یعقوب نے یہ کہا اذهبوا الى اللہ، وہ اللہ ہے ادھر جاؤ، کوئی دکھا دے ہم اس کا مطلب بنا دیں گے۔ فرمایا اذهبوا الى غیر، اللہ کی طرف نہیں اشارہ کیا، کہا غیر کی طرف جاؤ۔ سارے نبیوں کی بارگاہ میں جاتے رہے، کسی نے خیر نہ ڈالا، کسی نے خیر، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اس کا نقشہ کھینچا اللہ حضرت نے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ سارے درباروں پہ گئے، خیر نہ ملا، پھر رخ کیا جب سونے کالی کمنی والے کی طرف، والضحیٰ کے چہرے والے کی طرف، واللیل کی زلفوں والے کی طرف، آقا پہلے ہی تیار کھڑے تھے،
لوگ ادھر رخ کیا تو آپ نے فرمایا آنا رہا، لوگوں کیوں مارے مارے پھرتے ہو؟ اس کام کے لیے تو اللہ نے محمد کو بنایا۔ اس کام کے لیے تو اللہ نے آقا کائنات کو بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اس کام کے لیے میں ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ اب وہ 12 ربیع الاول والا جو جلوس نکالتے ہیں اس کا تصور کرو، نکالنا ہے نا، نکالنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اب کل جہان کل کائنات کے والی کے پیچھے ہوگا۔ یوں کہیں کہ باراتی پیچھے ہوں گے، دولہا آگے ہوگا۔ جب ایک آگے ہوتا ہے پیچھے کوئی دنیا ہوتی ہے تو اس دنیاوی نظام میں اسے جلوس بولتے ہیں، اس دنیاوی نظام میں اسے جلوس بولتے ہیں۔ گویا کہ معاشر کا جلوس ہوگا۔ یہ ربیع الاول کا 12 ربیع الاول کا جلوس شرک نہیں، بدعت نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ میدان معاشر کے جلوس کا ایک عام ہے۔ جو اس وقت کو دیکھنا چاہے وہ اس دن کو دیکھ لے، وہاں ذات مصطفیٰ ہوتی ہے، یہاں دعوت اسلامی والوں کا اور ہمارے آقا کے نالین والا جھنڈا آگے ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم یہ جھنڈا اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے نالین پر بھی قربان۔ خاک کفے پا اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ عقیدہ ہے، تاجدار ہم بھی ہیں۔ پھر آگے آقا کے ہوں گے، پیچھے سارا جہان ہوگا۔ کوئی یہ نہ کہے گا یہ بشر ہے کیوں پیچھے جاؤں، کوئی یہ نہ کہے گا یہ ہماری مثل ہے۔ اس لیے پیر میر علی شاہ صاحب فرما گئے کوئی مثل نہیں ڈولر دی، کوئی مثل نہیں ڈولر دی، چپ کر جا میرے علی، چپ کر جا میرے علی۔ کیونکہ پورا قرآن رب کا فرمان ہے، زبان ہے۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم میاں محمد بخش نے سچ فرمایا ہے، قرآن کا کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی نقطہ ایسا نہیں جو تعریف مصطفیٰ میں نہ ہو۔ پر بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ کسی نے پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھا، بھئی 10 منٹ اوپر ہو گیا بہرحال ختم کرتا ہوں۔ پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھا رضوی صاحب کہ حسن و حسین کا ذکر کہاں ہے؟ عیسائی خوف تھا، حسن و حسین کرتے رہتے ہو مسجدوں پہ دیواروں پہ، تو یہ ذکر قرآن میں بھی ہے جو تمہاری کتاب ہے؟ آپ میرے جیسا مولوی ہوتا ٹائم مانگ لیتا، کیونکہ خشک عبادت خشکی رستہ بن سوزوں بن درد۔ میاں صاحب نے کہا خشک عبادت خشکی رستہ بن سوزوں بن دردوں، اے عبادت ملکی پائی نہیں عارف و مردوں۔ اس لیے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ شان انسان کی ہے۔ فرمایا جس طرح سے چاہتے ہو قرآن پڑھو۔ اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے فرمایا بس کرو، خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ امام حسن پیدا کب ہوئے؟ ڈیٹ بتائی۔ وصال کی تاریخ پوچھی، وہ بتائی۔ کہا امام حسین پیدا کب ہوئے، وہ تاریخ بتائی۔ فرمایا وصال کب ہوا، وہ تاریخ بتائی۔ فرمایا روح ابجد کے اعتبار سے جمع کرو، جب جمع کیا تو 786 بن گیا۔ پیر سید میر علی شاہ صاحب نے فرمایا قرآن تو شروع ہی حسنین، قرآن تو شروع ہی، اور حسنین کا باپا وہ ہے جو باقا، حسنین کا باپا وہ ہے جو باقا۔ اب آگے آگے آقا ہوں گے، پیچھے جہان ہوگا، وہاں معاشر کا جلوس ہوگا، یہاں 12 ربیع الاول کا جلوس ہوتا ہے۔ یہ شرک نہیں، یہ بدعت نہیں، یہ حرام نہیں ہے۔ پھر آقا آگے ہوں گے، تصور فرماؤ لوگو۔ پھر اللہ حضرت نے اسی تصور کو بیان کیا کہ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج کہہ لے یا رسول اللہ مدد، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آپ کے ذہن میں ہوگا پھر لے کر چلے کیوں؟ اس کا بڑا لمبا جواب ہے، ایک جملے میں عرض کروں گا۔ لجپال جو ہوئے وہاں تو لے جائیں گے،
بس جب موقع آئے گا پھر وہ جواب دیتا ہوں اس سوال کا. آگے لے کر جا رہے ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ, آگے حضور ہے, پیچھے سارا جہان ہے, سارا جہان, یہودی عیسائی بھی سارے وہاں ہوں گے. آگے حضور ہے, پیچھے افضل سارا جہان ہے. اور جب خدا کی بارگاہ میں پہنچے, حضور لے کر گئے, حضور لے کر گئے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے, کسی نبی نے کہا نہ کہا وہ اللہ ہے, کسی نے یہ نہ کہا جا کے یا اللہ سی نمازاں پڑھ دے رہے ہیں ساڑی سننا, کسے نہیں آکھیا. درے مصطفیٰ پہ ایک بگڑی بنی, حضور لے کر گئے. اب بھائیو مجھے یہ بتاؤ, جب کسی نے یہ مجال نہ کی کہ اللہ کی بارگاہ میں جائے, جا کے مغفرت مانگے, تو جب حضور سامنے ہوں گے, خدا اپنی شایان شان کرسی پہ بیٹھا ہوگا, مجھے یہ بتاؤ کل جہان کی نظریں ہوں گی, خدا پہ ہوں گی یا ذات مصطفیٰ پہ ہوں گی؟ بولو یار بولو. نہیں تو ایک مثال پیش کرتا ہوں. اگر کوئی بندہ پھنس جائے تھانے, بندہ پھنس جائے تھانے پھنس جائے, پنجابی چے گل تھانے پھنس جائے, چاچا جائے 20,000 روپیہ دے, آکھے میں نہ چھڑتا, سارے ناظم صاحب جان آکھے میں نہ چھڑتا, جلے 8-10 بندے کھلوتے امن چودھری صاحب آ جان, تے منو یہ دسو جڑا بندہ جیل وچ اور جڑے 10 بندے کھلوتے ہیں انہاں دی نظر تھانے دار پر ہوے دی یا چھڈان والے پر ہوے دی؟ چودھری صاحب پہلا گل شروع کر دے, آندے دسو جی تواڈی کس طرح بدلی ہوئی, پھر وہ فلانیاں گلاں چھیڑ لیں گے پرانیاں, انہاں دے دل کے آکھدے چودھری جی اپنیاں چھڈو ساڈی چھیڑو. یہی ہوندی ہے نا گل, چودھری جی اپنیاں چھڈو ساڈی چھیڑو, اسی پھسے ہیں, یہی بات ہوتی ہے. اب ذرا سوچ کے بتاؤ, خدا بھی سامنے ہے اور وہ نبی جس کا کلمہ پڑھتے ہو. ارے منکرو, کلمہ پڑھانے کا بھی آسان گیا, سب کی نگاہ ذات مصطفیٰ پہ ہوگی. اور پھر یہ بتاؤ, سب دنیا کی نگاہ تو ذات مصطفیٰ پہ ہوگی, خود خدا کی نگاہ کدھر ہوگی؟ میرابو پہ ہوگی, داڑیوں پہ ہوگی, جبے کبو پہ نہیں ہوگی. کل جہان سامنے ہوگا, خدا کی نگاہ کل جہان پہ نہ ہوگی, جانے جہان پہ ہوگی, آقا کائنات پہ ہوگی. پھر جب آنکھیں چار ہوں گی, آنکھیں چار ہوں گی, پھر حضور کا سر سجدے میں ہوگا. پہلے آنکھیں چار ہوں گی, ان چار آنکھوں میں یہ ہوگا, حضور تو لجپال سب کو لے آئے. اللہ کہے گا جس نے تجھے نہیں مانا میں نے اسے چھوڑنا ہی نہیں ہے. ایک جگہ کہیں بیان ہو رہا تھا تو بعد میں تقریر میری تھی, اسٹیج ساکسی صاحب نے آپ کی طرف پڑھ دیا کہ وہ کہتے ہیں جی حد سے یہ آگے بڑھ جاتے ہیں شاعر. انہوں نے کہہ دیا کہ خدا دا پکڑیا چھڑائے محمد, خدا دا پکڑیا چھڑائے محمد, محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اس اسٹیج سیکٹری صاحب برس پڑے اس شاعر پہ, وہ سائنس سے الفا شاید آپ جانتے ہیں اسے, اس نے پڑھ دیے بیچارے نے. وہ مولوی صاحب اس کو چھڑ گئے, اسٹیج سیکٹری صاحب, بعد میں باری میری تھی. میں نے کہا مقام شفاعت کا معنی یہ ہے, مقام شفاعت کا معنی یہ ہے, شفاعت یہی ہوگی سفارش. اللہ نے پکڑ دیا, حضور نے چھڑا دیا, اور جس نے حضور کو نہیں مانا اللہ چھوڑے گا نہیں. خدا دا پکڑیا چھڑا محمد, محمد دا پکڑیا چھڑا. جو گستاخ مصطفیٰ ہوں گے حضور تو لے گئے, پر اللہ کہے گا آنکھیں چار ہوں گی تو بات ہو جائے گی. اس لیے بھائیو پھر خدا کی نگاہ بھی ذات مصطفیٰ پہ ہوگی, آنکھیں چار ہوں گی, سر مصطفیٰ سجدے میں ہوگا. پھر اللہ پورے جہان سے بات نہیں کرے گا, اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد, ارفع راسک یا اے حبیب اپنا سر اٹھاؤ. کسی سے کلام نہیں ہوگا کہ تو نے کعبے کا حج کیا تھا, تو نے روزے رکھے تھے, نمازیں پڑھے تھی. اللہ حضور سے مخاطب ہوگا, اے محمد اپنا سر اٹھاؤ, شفاعت کرو, یہ جہان ہے جس کی شفاعت کرتا جائے گا میں خدا علی کل شیء قدیر ہوں, پڑھتا جاؤں گا. تو کہتا جا میں معاف کرتا جاؤں گا. یہی ہے معاشر بھائیو, میدان معاشر انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی طرف سے ہم آئے, انسان اللہ کا راز ہے, راز کی صورت میں رہے, عالم ارواح میں آئے,
وہاں روح کی صورت میں رہے، ماں کے پیٹ میں آئے، دنیا کے پیٹ میں آئے، قبر کے پیٹ میں رہے، حشر کے پیٹ میں گئے تو بھائیو اللہ نے کہا اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف جائیں گے۔ اب اللہ کہاں ہے؟ اللہ کدھر ہے؟ مکانیات سے پاک ہے، لمٹ سے پاک ہے، حد اور حدودات سے پاک ہے۔ کوئی ذات چاہیے کہ جس کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ تو اللہ کہہ دے یہ میری بارگاہ ہے، اور وہ بارگاہ ذات مصطفیٰ۔ اللہ کے پاس تو جا ہی کوئی نہیں سکتا، جو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ گیا وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اس لیے اللہ حضرت فرما گئے چنی ہوں چنا تمہارے لیے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مکین و مقام تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جسم میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ رسالت وما علیہ الا البلاغ۔